اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد کہ بھائی علاج محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 10 سال حضرت انس نے خدمت کی نبی کی، وضو کا پانی لا کر رکھتے تھے، گھر کا سودا سلف لا کر دیتے تھے، بعض صحابہ کو اللہ کے نبی کے بعض تحفظات جاتے تھے۔ 10 سال کی خدمت کے صدقے میں بدلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو یہ دعا مرحمت فرمائی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اسی دعا کی بدولت حجاج بن یوسف کے سامنے مجھے جانا ہوا، وہ حجاج بن یوسف جو 100 سے زیادہ صحابہ کو شہید کیا، لیکن اس کی دال میرے سامنے گل نہ سکی۔ مجھے بھی بلایا حجاج بن یوسف، ظالم بادشاہ، لیکن عجیب اس کی بھی قسمت تھا، ظالم لیکن حافظ قرآن تھا۔ تھانوی نے مسکرا کر لکھا ہے، عجیب بات ہے، تھا ظالم لیکن حافظ قرآن، تھا ظالم لیکن روزانہ رات کو 300 رکعت نفل پڑھتا تھا۔ تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ بلایا حجاج بن یوسف، حضرت انس گئے، بہت سو نے حضرت انس کو روکا، مت جاؤ مت جاؤ، کیونکہ اس کی بات تمہیں نہیں مانیں گے، پھر انہیں تمنا بھی شہید کر دے گا، تم خادم رسول ہو، تمہارا مقام بہت بڑا ہے، جو نبی کا غلام ہے وہ امت کا سردار ہے۔ حضرت انس نے کہا میں جاؤں گا، جا کر اس کے سامنے اس کی حقیقت بیان کر کے آؤں گا، جب وہ ووٹ ڈالنے کی بات کرے گا تو انکار کر کے آؤں گا، کیونکہ اس زمانے میں ووٹ بیعت کو کہتے ہیں نا، ووٹ ڈالنے کی بات کرے گا تو انکار کر کے آؤں گا میں۔ ویسے ہی حضرت انس گئے، حجاج بن یوسف پوچھا تم صحابی رسول ہو؟ الحمدللہ۔ خادم رسول ہو؟ الحمدللہ۔ کیا کہتے ہو میری حکومت کے بارے میں؟ ڈنکے کی چوٹ میں کہہ رہے ہیں تو ظالم ہے، حکومت کے لائق نہیں ہے۔ انس سوچ کر کہو تم میرے نرغے میں ہو۔ انس نے کہا سوچ کر ہی تو کہہ رہا ہوں، نہ سوچتا تو پھر میں اور تیری تعریف کرتا۔ بیعت کرو گے؟ نہیں کروں گا، تو لائق بیعت نہیں ہے، مکہ مدینے میں راج کرنے کے لائق نہیں ہے، تو حکومت کرنے کے لائق نہیں ہے۔ انس تمہارے سے پہلے لوگوں کے جملے ایسے آئے، میں نے ان کو کیا سزا دی تم کو معلوم ہے، لیکن سن لے تو میرا کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن حجاج بڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا کہ جاؤ، میں تم کو سوچنے کا موقع دینا چاہتا ہوں، جاؤ تم خادم رسول ہو۔ حضرت انس نے کہا کہ یہ تیرے جملے ہیں۔ حضرت انس باہر آ گئے، حضرت انس باہر آ گئے۔ ادھر حجاج بن یوسف کے وزیراں پوچھے آج تک 100 صحابہ میں کون بھی اتنا تمہارے سامنے ہمت سے بات کرے نہیں، انہوں بات کرے تمہیں کیا بھی کرے نہیں۔ ارادہ بار بار ہو رہا تھا کرنے کا، لیکن میں جو دیکھ رہا تھا تم نہیں دیکھ رہے تھے۔ انس کے ادھر بازو ایک شیر تھا، حضرت کے ادھر بازو ایک شیر تھا، ذرہ بھی میں حرکت کر کے بھی سامنے آتا وہ دونوں شیر میرے اوپر حملہ کرتے۔ اب حضرت انس سے پوچھا آپ کو حجاج کچھ بھی نہیں کہا؟ کیسے کہتا، میرے ساتھ 2 شیر ہوتے ہیں، حملہ نہیں دکھے؟ تو حضرت انس نے کہا وہ دوستوں کو نہیں دکھتے، دشمنوں کو دکھتے ہیں، وہ دوستوں کو نہیں دکھتے، دشمنوں کو دکھتے ہیں۔ وہ کون سے شیر ہیں؟
حضرت انس نے کہا میرے نبی نے مجھے ایک دعا عطا کی ہے، اس دعا کو پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری حفاظت کے لیے 2 شیر طے کر دیتے ہیں، وہ خود کو تو نظر نہیں آتے، دشمنوں کو نظر آتے ہیں، دشمن کچھ بھی کر نہیں سکتا۔ وظیفوں پر یہ پاور ہے، وظیفوں پر یہ پاور ہے، وظیفوں کا یہ اثر ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ دن میں کم سے کم 1 مرتبہ تو پڑھ لو، اس کی شرح میں آتا ہے کہ پیارے آقا فرماتے ہیں اسے دن میں 1 مرتبہ تو پڑھو۔ اولیاء فرماتے ہیں جو اللہ کا بندہ کم سے کم دن میں 1 مرتبہ پڑھتا ہے، آئندہ 24 گھنٹے، آج مثال صبح ہی 10 بجے پڑھ لیا کون تو بھی کیا منڈی ہلا رہی، صبح ہی 10 بجے کا تو صبح ہی تو 5 بجے ہوتی ہے، صبح ہی فجر کی نماز کے بعد بیٹھے تسبیحات کے ساتھ اسے پڑھتا ہے تو آئندہ صبح سے پہلے اگر اس کی موت مقدر میں ہے، اللہ ایمان والی موت عطا فرماتے ہیں۔ ہماری کامیابی اسی میں ہے نا، ایمان کی موت مرنے پر۔ عید کے دن حضرت علی روٹی بھی نمک کھا رہے، عید کے دن۔ عید الفطر میں حضرت علی روٹی بھی نمک۔ کسی شاگرد نے پوچھا امیر المؤمنین عید ہے روٹی اور نمک، ہمیں عید کے دن فجر کی نماز نہیں پڑھے تو بھی گھگو پوچھتا عید الفطر میں کفتے بھی روٹی کھانا کہتے ہیں نا حضرت، کیا بخاری میں لکھو ہے؟ فجر کی نماز پڑھتے نہیں، کپڑے کیا کڑک، ٹوپی تو دیکھنا جمرات کی دیوار، وہ مینا میں شیطانہ کو مارتے نہیں کنکریا، میں ٹوپی کا مذاق نہیں کر رہا ہوں، ٹوپی اتنی شاندار ہے تو صورت بھی اتنی شاندار بنا، ٹوپی اتنی شاندار ہے تو لباس بھی اتنی شاندار بنا، ٹوپی جب اتنی شاندار ہے تو اپنے اعمال بھی تو اتنی شاندار بنا۔ وہ جمرات میں یعنی مینا میں شیطانوں کو مارنے کا ایک عمل ہے حاجیوں کو، مینا میں حاجیاں احرام کی حالت میں رہنا، 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ تک شیطان کو کنکریاں مارنا، 10ویں تاریخ کو 1 شیطان، 11ویں تاریخ کو 3 شیطان، 12ویں تاریخ کو 3 شیطان، 13 بھی رہ گئے تو 13 کو بھی 3 شیطان۔ جو حج کیے ہیں ان کو وہ یاد آتا ہوگا مسئلہ، جو نہیں کیے دعا کرتا ہوں اللہ سب کو حج مبرور و مقبول عطا فرمائے۔ جب جائیں گے تو آپ بھی اس عمل سے آراستہ ہو جائیں گے۔ شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل آتا ہے۔ اب شیطان بولا تو یہاں سے جانے والے لوگ سب سمجھ جاتے ہیں، بنگلور میں دکھا نہیں، انڈیا میں دکھا نہیں، مینا میں تو بھی دکھتا رہنگا، آخر انہیں شیطان کئی ساتھ ہے بول کو حضرت